بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج میں آداب معاشرت کے سیرت نبوی کے رہنمائی میں کچھ اصول بیان کروں گی، جن کے مطابق اگر اسلامی معاشرہ منظم کر لیا جائے تو یہ معاشرہ حسد، بغض، کینہ، بداندیشی، بدکاری، حق تلفی، اذیت رسانی اور ستم وغیرہ اور ان تمام قباحتوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اس معاشرے کا ہر فرد محبت، اخوت، امانت، دیانت، خلوص و اثار اور خیر اندیشی، خیر خواہی کے روح پرور اور ایمان افروز جذبات زکیہ سے معطر ہو جائے گا، اور ایک ایسا انسانی معاشرہ وجود میں آ جائے گا جس پر فردوس بری کے مکین بھی رشک کرنے لگیں گے۔ تو سیرت نبوی کے یہ چند رہنما اصول جو ہیں وہ میں شیئر کروں گی آج۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمایا آپ لوگوں کے سامنے، سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے کہ بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرزندان اسلام کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے ہجوم کے سامنے میدان عرفات میں جو تاریخ ساز خطبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں حقوق انسانی کے تقدس کا جو نظریہ بیان کیا گیا، حقوق انسانی کے علمداروں کے دساتیر میں اس کی نظیر بھی نہیں مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مومن کی جان، مال اور اس کی آبرو ہر مسلمان پر حرام ہے۔ اس کے تقدس کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔ عزت اور ناموس کے تقدس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے محبوب رب العالمین نے عملی طور پر اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تم دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت لیے داخل نہ ہو۔ اس کے متعلق امام احمد، ابو داؤد، امام بخاری حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت کرتے ہیں کہ اس زمانے میں دروازوں کے سامنے پردے لٹکانے کا رواج نہ تھا، اس لیے رحمت عالم جب کسی گھر میں قدم رنجہ فرمانے کا ارادہ فرماتے تو دروازے کے سامنے نہ آتے، بلکہ اس کے دائیں یا بائیں جانب سے دیوار کے ساتھ آگے بڑھتے اور نزدیک ہو کر اہل خانہ کو سلام فرماتے۔ اگر صاحب خانہ اندر آنے کی اجازت دیتے تو اندر تشریف لاتے، ورنہ واپس تشریف لے جاتے۔ تو اذن طلب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ بنی عامر قبیلے کا ایک شخص آیا، باہر کھڑا ہو کر یوں اذن طلب کرنے لگا، علی جو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے اذن طلب کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤ۔ اسے کہو کہ جب تم اذن طلب کرو تو کہو، السلام علیکم ادخلو، تم پر سلامتی ہو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ سن لیا تو عرض کی، السلام علیکم ادخلو۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک روز اپنے باپ کے قرضے کے بارے میں گزارش کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا یہ جواب پسند نہ آیا، خود باہر تشریف لائے اور مجھے بتایا کہ جب پوچھا جائے کون ہے تو میں نہ کہو بلکہ اپنا نام بتاؤ۔ اور یہ واقعہ سبل الہدیٰ جلد 7 صفحہ نمبر 125 پر موجود ہے۔ اور ایک اور روایت جو حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ ایک بدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کاشانہ اقدس پر آیا اور کواڑ کے تختوں کے درمیان جو سوراخ ہوتا ہے نا،
اس میں سے جھانک کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ اس مربی انسانیت نے ایک تیر لیا اور اس صحرابی کی طرف تشریف لے آئے، جس نے یہ حرکت کی تھی تاکہ اس سے اس صحرابی کی آنکھ پھوڑ دے، لیکن وہ پہلے ہی وہاں سے فرار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو یہاں کھڑا رہتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا کہ اصل پردہ دیکھنے کا ہوتا ہے، اگر پہلے ہی دیکھ لیا جائے تو پھر اجازت طلب کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی کے گھر میں جائیں پہلے اطلاع کر دینی چاہیے، اور اس کے بعد جب پہنچ جائیں تو تب بھی اجازت طلب کر کے اس گھر میں پردے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اندر داخل ہو۔ اور مزید آگے چلتے ہیں کہ سلام دینے کی فضیلت اسلام میں کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے ارشادات خداوندی میں یوں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ جب تک تم اجازت طلب نہ کر لو اور سلام نہ کر لو ان کے گھروں میں رہنے والوں پر۔ سورۃ النور کی آیت مبارکہ ہے یہ جو میں نے ابھی آپ لوگ کو سنائی۔ اسی طرح سورت کی دوسری آیت میں بھی ارشاد الہی ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللہِ مُبَارَكَةً طَیِّبَةً۔ جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو، وہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اور جب سلام دیے جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے تو سلام دو تم ایسے لفظ سے جو بہتر ہو اس سے، یا کم از کم دہرا دو وہی لفظ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کو سلام دینے کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کرو ہر اس شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی جذبات محبت کو نکھارنے کے لیے ایک نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا، آپ بھی سنیے اور اس پر عمل کر کے اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ فرمایا، اپنے درمیان سلام کو پھیلایا کرو، یعنی یہ کہ ہر کسی کو السلام علیکم کہا کرو۔ ایک دوسرے کو سلام کہنے کی برکات کا اس حدیث شریف میں مشاہدہ فرمائیے۔ حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے سنا، اے لوگو، سلام کو عام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صلح رحمی اختیار کرو اور نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی فضیلت سلام دینے کی اور سلام کا جواب دینے کی۔ سو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیں اس پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔